تو جناب کل جب ہم نے سیشن اپنا اینڈ کیا تھا تو ہم رولز کی بات کی تھی اور ہم نے ایم پی ایلس کا ایک کانسیپٹ بھی آپ کو بتایا تھا, اور میں نے آپ کو کچھ ایم پی ایلس کی مثالیں بھی دی تھی, پھر میں کچھ کتابیں بھی ریکمینڈ کر دی تھی آپ کو ایم پی ایلس کے حوالے سے. تو ابھی اس کانسیپٹ کی اگر اپلیکیشن آپ دیکھیں, سپوز کریں کہ یعنی کہ بیلنسنگ کو کیسے ماپا جائے گا, کیسے میجر کیا جائے. سپوز کریں 3 لوگ ہوں اور ان کے ڈفرینٹ رولز کی پرفارمنس اگر گراف پہ سپوز میجر پلاٹ کی جائے, ٹھیک ہے. تو فرض کریں کہ ان کے جو نا رول ہیں جی فادر, بزنس مین, ہسبینڈ, فادر وغیرہ, اور 3 لوگ ہیں اے بی سی, اور یہ جو ایکسس ہے یہ پرفارمنس ایکسس ہے, یہ رولز ہیں. جو ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ لائن جو ہے یہ سپوز کریں کہ یہ شو کرتی ہے اس رول کے اندر ایم پی ایل کا لیول, جو کہ سپوز اسلام ہمیں دے رہا ہے منیمم پرفارمنس لیول, ٹھیک ہے. اور بیلنسنگ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ یور پرفارمنس ان اینی آف یور رول مینڈیٹڈ اور الیکٹیو مسٹ ناٹ فال بلو دی منیمم پرفارمنس لیولز ایز ڈکٹیٹڈ بائی اسلام. تو جی دیٹس دی کرائٹیریا آف بیلنسنگ. تو فادر کے رول میں مجھے بتائیے کہ ان تینوں لوگوں میں سے کس کا رول جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے؟ تینوں کا بیلنس ہے, اس لیے کہ تینوں کی پرفارمنس جو ہے نا وہ اس سپوز ایم پی ایل کی لائن سے اوپر ہے. اچھا, اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو وی اسٹارٹ ڈوئنگ کمپیریزن. ہم اپنا کمپیریزن کسی اور کرنا شروع کر دیتے ہیں, اوروں کو کسی اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار وہ تو جو نا فادر میں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, میں تو یہ نہیں کر رہا, یا میں تو یہ کر رہا ہوں وہ تم تو یہ بھی نہیں کر رہے ہو. اینڈ وی فورگیٹ بگ ریالٹی کہ ہر انسان جو ہے نا اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسٹر اے ہیں ان کی پرفارمنس اپنے فادر کے رول میں بہت زیادہ اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو سی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسٹر سی کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے. اگر وہ منیمم اپنی ذمہ داریاں جو کم سے کم حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کیے ہیں, اگر وہ شخص ان اس تمام لیول کو میٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ رول بیلنس ہے. اچھا, بزنس مین کا رول کوئی امبیلنس ہے؟ اچھا, اور کسی رول میں کیا نظر آ رہا ہے کوئی بیلنس نہ ہو؟ ہاں, تو باس کے رول میں مسٹر سی جو ہیں ان کی پرفارمنس اس سے نیچے ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کا باس کا رول اس وقت اس میں بیلنسنگ بریچ ہوئی ہوئی ہے. اب اگر ان کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ میرا یار ایم پی ایل پورا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ کہ ان کو اس ایریا میں اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے نا. کم از کم کہ وہ اپنی پرفارمنس کو اٹھا کے یہاں تک تو لے آنا, ریڈ تو میٹ لائن کو تو ٹچ کریں. تو یہ کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ہاں, تو ان کو اپنی ریسورسز کو تھوڑا بہت شفل کرنا پڑے گا, تھوڑا ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی اپنی ریسورسز میں جو انہوں نے اپنے ڈفرینٹ رول میں ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتی ہیں ان ریسورسز میں سے کچھ ریسورسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسفریبل ہوتی ہیں, آپ ایک رول دوسرے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو نان ٹرانسفریبل ہوتی ہیں, آپ ان کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ٹائم ہے, میں کسی رول میں بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہوں اور اس بہت زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے میرے کسی رول کے اندر پرفارمنس ایم پی ایل سے نیچے آ گئی. ہو سکتا ہے نا ایسا, I'm giving overtime to my role of employee, a businessman. جیسے کہ ہمارے میں آپ کو کہانی سنائی تھی نا بچے کی, ان کے والد صاحب نے شاید اپنے بینگ اے سی ای او یا بینگ بزنس اونر واٹ ایور, انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم وہاں پہ لگایا, یا امی جان نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اتنا ٹائم لگایا کہ وہ جو فادر کا یا مدر کا رول تھا وہ کہیں پر ایم پی ایل سے نیچے چلا گیا ہے نا. تو اگر یہ بات پہلے سمجھ میں آ جاتی تو کہتے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا نا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں یار کہ زندگی میں خالی کہہ رہے ہی تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی, کچھ اور چیزیں بھی ہیں جہاں پہ رولز کو بیلنس کرنا ہے, یا جی میں اپنی امی سے جو ہے نا کل 1.25 گھنٹے میں نے بات کی ہے, میں نے تو نہیں کہا تھا 1.25 گھنٹے بات کرو بھائی, یہ تو آپ کا ڈیسیژن تھا نا. یہ ڈیسیژن اس لیے تھا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ اس کا لیول کچھ اور ہو گیا. یا پہلے میں بات کرتا تھا جی اپنی مرضی سے, کل میں نے بات کی جب تک امی بات کرنا چاہیں, آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے یہاں
ہے جی. اگر یہ مجھے پتا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ میری جو ہے نا وہ بیلنسنگ نہیں ہے, تو اب وہ ٹائم جو آپ فٹ بال کے میچ کو دیا کرتے تھے آپ نے ٹرانسفر کر کے کل امی کو دے دیا بھائی. جو انس صاحب ٹائم دوستوں کو دیا کرتے تھے وہ کل 2 گھنٹے امی اور ابو کو دے دیے, میرے کہنے میں ہی دیے. دس از دی کامن سینس دیٹ از میکنگ اے کال کہ بھائی یہ کرنا چاہیے یار. تو آپ تھوڑا سا شفل کریں گے, آپ کا الحمدللہ امید بیلنس ہو جائے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرانسفریبل ہوتی نہیں ہیں, یعنی کہ اگر آپ نے ٹرانسفر مثال طور پہ میری بینگ اے فادر جو اپنے بچوں کی تربیت میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے ایز اے فادر, آئی کین ناٹ ڈیلیگیٹ دیٹ کنٹریبیوشن ٹو اینی بڈی ایلس. میں نہیں کر سکتا نا بھائی. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو بہت بزی ہوں, ٹریننگ کروا رہا ہوں, ٹریولنگ ہے, بزنس ہے, فلانا ہے. مطلب کسی پڑوسی سے کہوں یار آپ ایک کام کیا کریں میرے بہاف پہ نا روزانہ میرے گھر آ کے نا میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو, اس کی تربیت تم کر لیا کرو, میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو جو کام بحیثیت باپ کے مجھے کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو نماز پڑھنا آئے, ان کو مسجد کی عادت پڑے, تو مجھے لے جانا پڑے گا نا. تو میں گھر پہ ہوں تو میں ان کو لے کے جاؤں گا, ان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالوں گا. There are certain things which you cannot delegate, you cannot transfer. تو آپ اپنی ریسورسز کو تھوڑا سا ریشفل کریں. اگر کہیں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرا ایم پی ایل سے نیچے ہے, اینڈ انکریز دی پرفارمنس ٹو ایٹ لیسٹ ریڈ لائن. اور ریڈ لائن کس رول کے اندر کیا ہے وہ آپ کو اسلام بہت کلیئرلی بتاتا ہے. بیوٹی آف اسلام از, اسلام کسی رول کو چھوڑتا ہی نہیں ہے آپ کو یہ بتائے بغیر کہ آپ کے اس رول کے اندر ایم پی ایل کیا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. آپ جو رول اٹھا لیں آپ کو اس رول کے اندر بڑی اسپیسیفک کانکریٹ مارکر ملے گا. کانکریٹ مارکر. کسی شخص کی اگر 2 بیگمات ہوں, کیا اسلام بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے؟ کس لیول تک بتاتا ہے؟ انتہائی حد تک. کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ان کا ان کے کچھ جاننے والے آتے ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے اسکالر گزرے, اور وہ تحفے وہ ان کے لیے ہدیتاً جو ہے نا وہ 2 خربوزے لے آتے ہیں اور ان کو لا کے دیتے ہیں. تو وہ سمجھ تم 2 کیوں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کی 2 بیگمات ہیں, اور کیونکہ آپ کی 2 بیگمات ہیں تو آپ کو تو بیلنس کرنا ہوگا, کہ اسلام کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ توازن کرنا ہے. تو میں دونوں کے لیے لے کر آیا ہوں. بہت ذہین آدمی تھے, ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ ایک تو لیں گے ہی نہیں, ایک نہیں لیں گے, 2 لائن لانے ہوں گے. تو مولانا صاحب نے ان کے کوئی ملازم تھے, تو خادم تھے, ان کو کہا کہ بھائی چھری لے کر آؤ, اور چھری لے کر آئے. اور انہوں نے چھری سے اس کو بھی کاٹا آدھا, اس کو بھی آدھا کیا بیچ میں سے. ایک اس کا آدھا حصہ اٹھایا, ایک اس کا آدھا حصہ اٹھایا, اور کہا کہ یہ بڑی بیگم صاحبہ کو دے کے آ جاؤ, اور یہ 2 جو ہے نا وہ چھوٹی باجی کو دے کے آ جاؤ. تو جو صاحب لے کر آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تلوا کے لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل تلوا کے لایا تھا, سپوز دونوں 2-2 کلو کے تھے, تلوا کے لائے تھے نا, چکے تو نہیں لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر اگر ایک کم میٹھا ہوا زیادہ میٹھا ہوا تو اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ کے. Who will be responsible for that? تو میں نے دونوں میں زیادہ دے دیا ہے بھائی, تاکہ برابر ہو جائے نا. کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے بتاتا ہے. اگر ایک بیگم کے گھر میں آپ کوئی چیز نئی لے کر آ رہے ہیں تو واٹ از یور رولنگ فار دی ادر ہاؤس؟ بھائی جو دین آپ کو اس ڈیٹیل میں بتاتا ہو کسی ایک رول میں, وہ اور رول کے بارے میں بتاتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم نے پتہ نہیں کیا. ہم نے زندگی لگائی ہے ایم بی اے کرنے میں لگائی, ہم ڈاکٹر بننے میں لگائی, ہمیں چارٹ اکاؤنٹنٹ بنے, ہم نے آئی سی ایم میں پڑھائی کرنے میں لگا دی, سیلز مارکیٹنگ میں لگا دی. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے نا وہ زندگی کے 6 مہینے لگا کے اگر اپنی آئیڈیالوجی کو پڑھ لینا اچھی طرح ہیں اور سمجھ جائیں فریم ورک کو, تو انشاءاللہ اس کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہ ٹائمنگ لگایا وہاں پر, اس کو ہم لیتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ, اور پھر ہم چھوٹے کھاتے ہیں. سسٹم بھی جو ہے نا وہ تو انفلوئنس ہوا, آف کورس دیر از اے سسٹم. وہ اپنے ایم پی ایل بتا رہا ہے آپ کو, اس میں کچھ اور ایم پی ایل ہیں, پھر کچھ اور ہے. ہم انہیں ایم پی ایل میں اپنی جو ہے نا وہ گزارتے ہیں, یا ہم نے ایم پی ایل لیے ہوتے ہیں. کبھی ہم معاشرے سے ایم پی ایل لیتے ہیں, کبھی کلچر سے ایم پی ایل لیتے ہیں, کبھی ہم پتہ نہیں. آج کل تو ایم پی ایل بہت ساری جگہوں سے آ رہے ہیں. اسٹار پلس سے بھی لوگ ایم پی ایل اٹھاتے ہیں, سونی سے بھی اٹھاتے ہیں, ہے نا. ہاں ایچ بی او سے ایم پی ایل اٹھاتے ہیں, بچے کارٹون سے ایم پی ایل اٹھاتے ہیں بھائی. وہ ہے نا جوئل بارکر کا کوٹ ہے کہ اف یو مسٹ اینڈ شوڈ شیپ یور اون فیوچر.
because if you don't, somebody else surely will. You have a choice. یعنی میں اپنے بچوں کی ویژننگ میں کروں, ان کو فیسیلیٹیٹ میں کروں, یا آئی لیو دیم آن all of these sources. That's your choice. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے اٹھائے گا بھائی, وہ تو کہیں نہ کہیں اٹھائے گا. کہ اسپائڈر مین نہیں بننا چاہیے شاید, مجھے بین 10 ہی چاہیے. پتہ نہیں بین 10 کوئی چیز ہوتی ہے, ہر بچے کو بین 10 کی گھڑی, بین 10 کا بیگ. بھائی بین 10 ہے کیا یار؟ بین 10 سے بچے انسپائر ہوئے ہیں. واٹ از بین 10؟ کیوں بین 10؟ تو جو اس کے پینسل باکس پہ بین 10, اس کے بیگ پہ بین 10, اس کی گھڑی میں بین 10, اس کے جوتے پہ بین 10, اس کی ٹوپی پہ بین 10. ابھی ایک بچوں کا پروگرام کرا تھا, بہت سارے بچے تھے, ہمارے ہی بچے تھے. انہوں نے سوال یہ پوچھا, بھائی بتاؤ بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب کون تھے؟ عمر بن خطاب کون تھے؟ 70% of those kids did not have the idea who Umar bin Khattab was. کہتے کسی ملک کے صدر ہوں گے, پرائم منسٹر ہوں گے کہیں کے, کوئی ہوں گے. And me and my wife and we were shocked. I was completely shocked. میں نے شاہ رخ خان کون؟ Everybody knows that. All of these 7-8 years kids, they know. تو بھائی کون سے MPLs, کون سی چیز کہاں سے دینی ہے, that's going to be our decision. ایک بیچ میں کامنٹ کسی نے شیئر بھی کیا تھا, ہاں ایک آتا ہے فونی, یہ آپ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ جتنے لوگوں کو میں پڑھتا ہوں سب لوگوں کی کسی وہ ایک ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں, ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں, اور بڑا انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, باقی ان کا ایریا جو ہے وہ بلینک ہوتا ہے, ڈارک ہوتا ہے, واٹ ایور, بیلنس نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بہت بکش بات ہے نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا ان دی سسٹم. کیسے ہوگا یار؟ کوئی بتائیں نا مجھے, آپ بتائیں نا یار. آپ فلانے کو دیکھیں, وہ بہت بڑا بزنس مین ہے لیکن اس کی پرسنل, فلانے کو دیکھیں وہ بڑا سائنٹسٹ ہے لیکن اس کی جو سیلف کا رول ہے ستیہ نام سے ہوگا, فلانے کو دیکھیں وہ تو ایسا ہے تو اس کا فلانا رول. اور تو اور آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنے بڑے لیڈر تھے, لیڈر تھے, لائر تھے, پولیٹیشین تھے, دی ٹاپ گائے, لیکن ان کے پرسنل رولس, ان کی فیملی لائف ڈیزاسٹر. تو آپ مطلب when we start saying this, what do we actually want to say? لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھائی مولوی صاحب وہ بڑے بڑے لوگ اس طرح گزر گئے, میرے پیچھے کیوں پڑ گئے یار, چھوڑو بھائی زندگی ایسی گزرتی ہے. تو مجھے اس کا جواب دینا آتا نہیں تھا. پھر ایک بہت سینئر اسکالر نے وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کا جواب دیا ایک مرتبہ, مجھے سمجھ میں آ گیا ہو, یہ میں اس طرح نہیں سوچا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت بڑا کام کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کے کام کو ہم کمنٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست کام کیا, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ بہت پاورفل پولیٹیکل لیڈر بھی ہوتے, لائر بھی ہوتے, ہم مسلمانوں کا مقدمہ بھی جس طرح لڑائی سے لڑتے, اور ان کے پرسنل رولز بیلنس بھی ہوتے, ہیلتھ اچھی ہوتی, سیلف کے رول پہ بھی وہ فوکس. کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا بھائی؟ تھا نا, تو کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں ہوا تو چلو ٹھیک ہے, وہ ہم کہتے ہیں ان کی کمزوری تھی, انسان تھے, بچی کی کمزوری تھی, نہیں کر سکے, تو مسئلہ نہیں. لیکن ان میں نہیں تھا تو میں جسٹیفائی کروں گا کہ میرے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بونی ایسی بونی. اچھا, اگر ان کی پرسنل لائف میں وہ بیلنس ہوتا تو آپ نے سوچا ہے کیا ہوتا؟ بھائی جو آدمی اتنے پرابلمس کے ساتھ اپنی پرسنل لائف میں, اتنے جو ہے نا وہ پین کے ساتھ اپنے سیلف کے اندر, اپنے پرسنل لائف کے اندر, اپنے فادر کے رول میں, اپنے ہسبینڈ کے رول میں اتنے پرابلمس ہیں نا, یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ ایک طرف بالکل ان سب چیزوں کے ساتھ وہ شخص کیا کر گیا بھائی؟ وہ
پاکستان بنا کے چلے گئے نا بھائی, ایک خطہ دے کے چلے گئے نا اتنے پرابلم کے ساتھ. کین یو امیجن کہ اگر ان کا وہ ایریا شٹل ہوتا اور ہمیں پرابلم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کا ویژن آگے بڑھتا. اگر صحت اچھی ہوتی تو وہ اور بھی چیزوں کو کرتے. اگر صحت اچھی ہوتی تو پاکستان کو ایک ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور سرو کریں اور کر جاتے. اور اس سے پہلے یہ صاحب نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یار باقی اگر رول اگر ان کے والے رول سارے صحیح ہوتے تو شاید پورا ہندوستان پاکستان ہوتا. کیونکہ جو ڈٹرمنیشن تھی اس آدمی میں, جو عزم کا لیول تھا وہ تو انبلیویبل تھا. تو پرابلم کے ساتھ میں سارے کام کر گیا تو وہ تو کوئی بہت ہی کچھ چیز ہوگا نا. یعنی کہ ان کے جو ناقدین ہیں, بدترین ناقدین ہیں, نہرو بھی یہ لکھتا ہے کہ یار میں نے اس آدمی کو زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. میں زندگی میں بھی نہیں دیکھا کہ اس آدمی نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی وعدہ خلافی بھی کی ہو. اگر 8 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 7:59 پہ محمد جناح صاحب اس جگہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے. He was so immaculate in his commitments, his determination, unbelievable تھی. وہ تو کچھ اور ہی پتہ نہیں کیا اچیومنٹس کس لیول کے اوپر ہوتی. چلیے ایک منٹ, یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی بات. تو آخری آرگیومنٹ میں دیتا ہوں آپ کو. محمد علی جناح صاحب ہمارا رول ماڈل نہیں ہے بھائی. ہمارا جو رول ماڈل ہے نا وہ ہے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا رول ماڈل محمد علی جناح نہیں ہے بھائی. ہمارا رول ماڈل اقبال نہیں ہے. ہمارا رول ماڈل امام شافعی نہیں ہے, امام حنیفہ نہیں ہے. دنیا کی تاریخ کا بڑے سے بڑا فقیہ اور اسکالر ہمارا رول ماڈل ہے ہی نہیں. پلیز ڈونٹ پٹ دیم آن دیٹ پلیس. پلیز, آپ کا اور ہمارا رول ماڈل صرف ایک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے اللہ قرآن میں وہ آیت فرمائی ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تمہارے نمونہ ہے تو کہاں پر ہے؟ ان کی زندگی میں ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ان کی پوری زندگی اٹھا کے پڑھ لیں آپ. The beauty of Prophet's life is every single role that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has played, he played with balance. آپ ان کے کسی رول میں دکھائی نہیں سکتے. ہم تو ایک بیگم 4 بچوں کے ساتھ بیلنس نہیں کر پا رہے. ہاں, ایک بیگم 4 بچے, ایک چھوٹی سی نوکری چاکری جاب, چند دوست, تھوڑے سے رشتہ دار. وداؤٹ دوز چیلنجز, چیلنجز دیٹ ہی فیس, ہم بیلنس نہیں کر پا رہے یار, ہم اتنا پریشان ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات کے ساتھ اور ان تمام چیلنجز کے ساتھ اپنے رولز کو بیلنس کر کے دکھایا ہے. چونکہ بیلنس کر کے دکھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم نہیں دیتے جو ہم کر نہ سکتے ہوں. یہ تو ہمارا چلو پنا ہے کہ جو ہم کر نہیں رہے, کیونکہ ہم دیکھ کہیں اور رہے ہیں نا, ہماری نگاہ کہیں اور ہے. ہم بل گیٹس کو دیکھ رہے ہیں, اسٹیو جابس کو دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہے نا ڈاکٹر ادیب رضوی کو دیکھ رہے ہیں, ہم فلانے کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, ان کی زندگیوں سے وہ چیز لے لیں جو اچھی ہے, اور ہر وہ چیز جو کی زندگی سے سنکرونائز ہو رہی ہے وہ لے لیں, جو سنکرونائز نہیں ہو رہی ہے چھوڑ دیں بھائی. ہاں, ختم ہوگی بات. اچھا, اب میں کامل تو نہیں ہو سکتا, ہم کامل تو نہیں ہو سکتے بھائی, کیونکہ وہ کامل کے درجے میں تھے, نبی تھے, معصوم عن الخطا تھے. لیکن بھائی میں کلوز ہونے کی کوشش تو کر سکتا ہوں, اسپائر تو کر سکتا ہوں کہ میں کوشش تو کروں, میں سیکھوں تو صحیح کہ انہوں نے کیسے بیلنس کیا. بزنس بھی کر کے دکھایا, امپلائمنٹ بھی کر کے دکھائی, دوست بھی تھے, وہ باپ بھی تھے, وہ جو ہے نانا بھی تھے, وہ ایک پڑوسی بھی تھے, وہ ایک جو ہے نبی بھی تھے, وہ ایک دائی بھی تھے, وہ کیا نہیں تھے, وہ ملٹری لیڈر بھی تھے, سپاہ سالار بھی تھے. کیسے تھے بھائی؟ اثر سے لے کے, یعنی کہ ایک پونی تھا ہمارے تو میرے تو وہی پونی تھا 10 سال پہلے جی, کیریئر جی, جاب جی, پیسے ہو جائیں جی, بڑا ہونا چاہیے جی. اور پہلے ہم پڑھتے تھے, سیرت پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سودا خود لایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیون خود لگایا کرتے تھے, اپنے جوتے خود سیا کرتے تھے, اپنے گھر کی صفائی خود کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے, منع کرتا کوئی؟ کسی صحابی بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ, میں تو بہت بزی ہوں, دعوت کام میں بہت بزی ہوں بھائی,
ہیں تو یار میرے گھر کا سودا آپ لا دیا کریں, وہ منع کرتا؟ بھائی وہ لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نہ گرنے دیتے ہوں, وہ لوگ جو خدمت کے لیے 24/7 ریڈی رہتے ہوں, آج لوگ کہتے منع کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر کی صفائی کرنے کا ٹائم ہے, ان کے پاس جو ہے نا وہ اپنے گھر کا سودا لانے کا ٹائم ہے, ان کے پاس جو ہے وہ اپنے نواسوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے گھمانے کا ٹائم ہے, ان کے پاس جو ہے نا وہ نوالا بنا کے اپنی زوجہ محترمہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ میں ڈالنے کا بھی ٹائم ہے, ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگانے کا بھی ٹائم ہے, یعنی کہ انجوائمنٹ کا بھی ٹائم ہے, ان کے پاس اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جانے کا, ان سے ملنے کا بھی وقت ہے, ان کے پاس جنت البقیع جا کے قبروں کے اوپر دعا کرنے کا بھی وقت ہے. اور عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت تھا مدینہ میں جب وہ تھے تو وہ مخصوص تھا, مختص تھا اپنی ازواج مطہرات کے لیے. وہ تمام ازواج کے گھر پہ جاتے تھے اور آخر میں اس گھر پہ جس گھر کی باری ہوتی تھی وہاں پہ وہ قیام فرما لیا کرتے تھے. تو وہ کہہ سکتے تھے نا کہ آپ نے ازواج نہیں کہتے بھائی دیکھو بھائی میں تو بہت بزی ہوں, یہ ٹائم میں آپ لوگوں کو دوں, اس سے بہتر یہ نہیں کہ باہر میں 4 لوگوں کو دے کے مسلمان کر لوں, میں 4 لوگوں کو دے دوں مسلمان ہو جائیں گے یار. تو انہوں نے تو یہ نہیں کیا, بھائی چھوڑے بھائی یہ جوتا جو ہے نا یہ میں کسی اور سے لاتا ہوں, میں جاتا ہوں پکڑتا ہوں یار ان کو میں مسلمان کر لیتا ہوں. انہوں نے تو یہ نہیں کیا. تو دیر آر 2 ایکسٹریمس. یعنی کہ دعوت میں ہوں گے تو ہم کسی ایکسٹریم میں چلے جائیں گے, ہم پروفیشنل کیریئر میں ہوں گے تو ہم کسی ایکسٹریم میں چلے جائیں گے. ویری سی بیلنس, ویری سی اعتدال. اور حضرت نے کر کے اس لیے دکھایا کہ وہ جو اسوۃ حسنہ ہے نا وہ ہمیں مل جائے. ایک دفعہ ایک خاتون حضرت کے پاس آئیں اور انہوں نے آگے ان سے یہ کہا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں, مفہوم ہے, رات میں وہ قیام کرتے ہیں, تو وہ تو جو ہے نا وہ میرے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں, وہ تو بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت میں یعنی کہ وہ اپنے عبداللہ کے رول میں بہت زیادہ ہے نا, عبداللہ کا بھی رول نا اللہ کے ساتھ. تو میں نے ان کو بلایا, میں نے نام بھول گیا ان صحابی کا, کسی کو یاد ہو تو بتا دیجیے گا. ہاں مجھے یاد نہیں نام ان کا. وہ آئے, جب وہ آئے تو حضرت نے ان کو بات سمجھائی اور ان کو یہ سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی جو حدیث میں آتی ہے, اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تم پہ تمہارے نفس کا بھی حق ہے. اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تم پہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے. اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تم پہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تم پہ تمہارے بچوں کا بھی حق ہے, تم پہ تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. بھائی یہ اگر, اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ کی پوری رات عبادت کرنی ہوتی تو اس بات کا مجھ سے زیادہ سزاوار کوئی نہیں تھا, اور اگر پورے سال روزے رکھنے ہوتے, اگر ہر دن روزے رکھنا ہوتا نا تو میں یہ کام کر رہا ہوتا. لیکن میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں. میں تو جو ہے نا وہ بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں, میں تو جو ہے نا وہ روزے بھی رکھتا ہوں, میں روزے نہیں بھی رکھتا ہوں, میں قیام بھی کرتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں. تو دیکھو تم جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ نہ چلے جاؤ. ایک چیز پوچھنی ہے, کبھی کبھار جب ان کی لائف آپ پڑھیں اور آپ اتنے سارے رولز آپ بتا رہے ہیں اور بیلنسنگ دا رول بتا رہے ہیں, تو اب مجھے نہیں پتا یہ فونی ہے یا نہیں ہے, لیکن کیا یہ ڈیوائن مدد کے بغیر ممکن؟ مطلب ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں, لیکن بہت فائدہ نہیں ہو رہی ہے بات کہ کتنے سارے رولز ایکسلنس کے ساتھ کیے اور کس طرح مینیج کیے. از اٹ ڈویبل اور از اٹ بیکاز کہ میں کسی کو بات بولوں تو وہ تو اللہ کے رسول تو اللہ تعالیٰ نے کی مدد بھی کی. تو اللہ کے رسول کس لیے آتے ہیں؟ ایگزامپل بننے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایگزامپل اس لیے بناتے ہیں اور اس چیز کو بناتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہوں گے, ہے نا. تو پونی تو میرا ہے نا, یہ پونی ہے, ہمارا پونی ہے نا. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں کوئی میریکلس ایلیمنٹ تو نہیں؟ جی میریکلس ایلیمنٹ کوئی نہیں. کیا میریکلس ایلیمنٹ؟ اگر میریکلس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے میریکلس ایلیمنٹ ہے, اور یہ تو انہی کے لیے تھا, بس تم لوگوں کے لیے تو اسوہ حسنہ ہی نہیں نا. اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی مفتی صاحب؟ اسوۃ حسنہ ہاں کس چیز میں؟ ایوری تھنگ نا, ایوری رول دیٹ یو پلے نا, ہر چیز میں ہوگا نا. ابھی تو نہیں ہوگا, نہیں ہوگا نبی تو بہت اچھے تھے نا, لیکن وہ باپ اچھے نہیں تھے یار, آف کورس. تو وہ اس کا مطلب ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, یہ مطلب یہ کہ وہ آپ کی سیرت کا مطلب کیا, آپ کی پوری لائف کے لیے نمونہ ہے نا.
وسلم کی زندگی سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی کو دیکھا, لیکن صحابہ کی زندگی میں بہت ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. کیونکہ جیسے ایک صحابی تھے, وہ مدینہ واپس آئے, پتہ نہیں 10 سال 15 سال بعد ایک لڑکے کو دیکھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور جب وہ گھر پہنچے تو وہی لڑکا تھا, جوان ہو گیا تھا پیدا ہونے کے بعد. تو ان کے ڈفرینٹ مشنس تھے جن پہ وہ کام کر رہے تھے, تابعین کا شاید معاملہ ہوگا. تو یہ رول کس طرح کا ہے؟ ہاں, آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا. مقصد کے لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا, بچے بھی چھوڑ دیے, بیوی بھی چھوڑ دی, سب چیزیں چھوڑ اسی لیے went on something. اسی لیے میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ بھائی ایم پی ایل سچویشنز کے اعتبار سے چینج ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی یہ تو آپ جس زمانے میں وہ انہوں نے یہ کیا تھا نا, پر اس تاریخ کو جا کے پڑھیے گا, اس تاریخ میں حالات کیا تھے. ٹھیک ہے, تو حالات اگر سپوز کریں کہ آج جنگ ہو جائے, تو نہیں میں تو 20 بچوں کو ٹائم دے رہا ہوں, ابھی میں کھانا کھلا رہا ہوں بیگم کو. سوری بھائی, یہ کھانا کھلانے کا اور یہ بیگم کا دوڑ لگانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ کہیں اور دوڑ لگانے کا ٹائم ہے. اس کے لیے آپ جو ہے نا, وہ اگر آپ کو 2 مہینے کے لیے چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں آپ. ہاں, زندگی دینے پڑے, زندگی میں زندگی تو نہیں دے سکتا, میرا تو ایم پی ایل پورا نہیں ہوگا, زندگی دے دوں گا. تو یو ہیو ٹو ایکچولی سی دی ہول سینیریو نا, کہ کس سینیریو میں وہ ہوا ہے. جنگ میں بھی 4 ماہ کی ہر کسی کے بارے میں, ہاں, چونکہ انہوں نے اپنی صاحبزادی سے یہ پوچھ لیا تھا. ہاں, تو رول بنا دیا انہوں نے. ہاں, لیکن سپوز کریں کہ اتنی کمک ہی نہ ہو, اگر اتنی کمک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی کمک تھی, بہت بڑی فوج تھی, تو 4 مہینے میں ریپلیس ہو جاتے تھے. اگر میں آئیں گے واپس جائیں گے, آئیں گے واپس جائیں گے. دیر از اے ہول سسٹم سر. اس سسٹم کو پوری پکچر کو دیکھیں, پوری پکچر کو دیکھیں, تو پوری پکچر آپ کو نظر آئے گا, کہیں گے ہاں پھر تو صحیح تھا, یہی ہونا چاہیے تھا. بیسیکلی جو بھائی نے ابھی بات کی, اپیرنٹلی ہوتا ہی ہے کہ ہم بات کو دیکھتے ہیں نا, تو اتنے سارے رول بظاہر امپاسبل لگ رہے ہوتے ہیں یار, ایکچولی میرے پاس اتنا شارٹ کیجول ٹائم ہے. ہاں, اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں مزے کی بات. مزے بتاؤں آپ کو, جب آپ ایم پی ایلس پہ جا کے سرچ کریں گے نا, ایم پی ایل دیکھیں گے آپ اسلام میں, آپ پتہ یہ لگے گا کہ جو اسلام نے ایم پی ایل ہمیں دیے ہیں وہ اتنے آسان ہیں, اتنے آسان ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ان ایم پی ایل کو فالو کریں تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کا کوئی رول ان بیلنس ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم چونکہ دین سے بہت دور ہو گئے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بہت دور ہو گئے, اس کی ایلیمنٹ آف برکت ہمارے پاس جو نا ہٹا لیا, وہ بھی ہے کہ ہم دوسرے سیٹ کیے ہوئے ایم پی ایلس کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات کہ سادگی کا ایلیمنٹ ختم ہو. بھائی ایم پی ایل ہے کیا ایم پی ایل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو کوئی 13D2 میں بنگلہ بنا کے دینا ہے, اور میں نے بنگلہ نہیں بنا سکا زندگی میں, تو ایم پی ایل پورا نہیں ہوا. یہ کوئی ایم پی ایل ہے؟ نہیں ہے. اب میں نے اس کو ایم پی ایل اگر بنایا ہوا ہو, چونکہ پورا سسٹم بی جو اس میں چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اسٹینڈرڈ یہ کہہ رہا ہے, کرنٹ اسٹینڈرڈ یہ کہہ رہا ہے, تو یہ تو پھر مجھے بہت مشکل لگے گا, پھر تو میں کہہ نہیں سکتا. یا اسی طرح آپ شادیوں میں ایگزامپل لیتے ہیں, شادیاں تھیں جو بھائی شادیاں ہیں, اب شادیوں ہوتی ہیں ہمارے یہاں, ان کے ایم پی ایل اسلام کیا بتاتا ہے؟ شادی تو ہوتی نہیں ہے اسلام میں, شادی تو ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ شادی ہی نہیں ہے اسلام میں تو نکاح ہے. ٹھیک ہے, نکاح ہے اور ولیمہ ہے, اور اس نکاح کا اور ولیمہ کا ایم پی ایل کیا ہے؟ مطلب کتنے لوگ, ضروری ہے کہ 5000 لوگ ہوں, 2 گواہ, اور کیا اس کے لیے مولوی صاحب کا ہونا ضروری ہے؟ بھائی مولوی صاحب کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر مولوی صاحب نہیں ہوگا تو پھنس گئے. ہاں مولوی صاحب, یہ ایم پی ایل تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں بھائی.